الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. قرآن مجید میں ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک اور صفاتی نام آئے ہیں اس کا مبارک سلسلہ چل رہا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پاکیزہ صفاتی ناموں میں ایک نام رحمت للعالمین بھی ہے، اور یہ مبارک نام ہم بار بار سنتے اور بولتے رہتے ہیں. رحمت للعالمین کا مطلب ہوتا ہے جو تمام دنیاؤں کے لیے، تمام جگت کے لیے رحمت، مہربانی بن کر کے آئے ہو، ایسے نبی کو رحمت للعالمین کہتے ہیں. اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے لیے رحمت بنایا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے، جو نالج ہے، جو گنان ہے، وہ تمام انسانوں کے لیے بہت بڑی رحمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قرآن، آپ کی مبارک حدیثوں کو جو مسلمان نہیں ہیں
وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں، اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے زندگی کیسے گزارنی وہ سیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں حدیث ایسی ہے کہ جس کا کرسچن لوگوں نے، نان مسلم لوگوں نے انگلش کے اندر ٹرانسلیشن کیا۔ کہتے ہیں کہ اس میں زندگی گزارنے کی گائیڈ لائن ہے، اس لیے ہم نبی جی کے علم کو، نالج کو سیکھتے ہیں اور سیکھ کر کے ہماری لائف اور زندگی کے لیے اس کو گائیڈ لائن بناتے ہیں۔ یعنی ہم مسلمان ہیں تو ہمارے مسلمانوں کے بہت کم بچے کسی بڑے مدرسے میں جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کو پڑھتے ہیں، بہت کم بچے، 1%، آدھا %۔ لیکن کرسچن اور عیسائی لوگ ہمارے حضور کے علم کو، نالج کو انگلش میں ٹرانسلیشن کر کے اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو وہ لوگ ٹھیک کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہیومن رائٹس، انسانیت کے حقوق، مانوتا کے جو حق ہے، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر سکھلائے، وہ دنیا کسی کے پاس ایسی چیز نہیں تھی۔ جو انسانیت کے حقوق، ہیومن رائٹس، مانوتا کے حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر دنیا کو سکھلائے، وہ بہت بڑی حضور کی رحمت ہے۔ اس وقت جتنی بھی بڑی بڑی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی ایجنسیاں ہیں، سنستھا ہے، وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہیومن رائٹ بتلائے، مانوتا کے حق بتلائے، انسانی حق بتلائے، اس کے مطابق وہ لوگ کام کرتے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، نالج رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہیومن رائٹس بتلائے وہ رحمت ہے سب دنیا والوں کے لیے۔ جس زمانے میں ہمارے حضور دنیا میں تشریف لائے، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے کوئی حق ہی نہیں تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت ہے کہ آپ نے جانوروں کے حق دلوائے، پرندوں کے حق دلوائے۔ اللہ نے حضور کو ایک معجزہ عطا فرمایا تھا، بہت سارے معجزات تھے۔ ایک معجزہ یہ دیا تھا کہ جانور کی بات بھی حضور سمجھتے تھے۔ کئی جانور حضور کو فریاد کرنے کے لیے آئے۔ ایک مرتبہ ایک اونٹ آیا، حضور کے سامنے کچھ بولنے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کے لیے پوچھا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ فلانا آدمی اس اونٹ کا مالک ہے۔ تو کہا یہ اونٹ فریاد کرتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے چارہ اور دانہ کم دیتا ہے۔ حضور نے اونٹ کی فریاد کو سمجھ لیا۔ پھر حضور نے فرمایا
یہ گونگے جانور ہے، بول نہیں سکتے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، تم ان کو چارہ کھلاؤ، دانے کھلاؤ، اور جو ہے ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ جانوروں کے حقوق، پرندوں کے حقوق، یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتلائے، یہ بھی رحمت للعالمین ہے۔ غلام، نوکر، عورتیں، ان کو تو لوگ جانور سے بھی برا سمجھتے تھے۔ جس زمانے میں آقا کی پیدائش ہوئی، غلام پر بہت ظلم ہوتے تھے، عورتوں پر بھی ظلم ہوتے تھے، نوکروں کے اوپر بھی ظلم ہوتے تھے۔ رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو بھائی کہا کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہے، تم جو کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو پہنو ان کو پہناؤ، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ تو غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یہ رحمت للعالمین ہے۔ عورتوں پر بھی بہت ظلم ہوتے تھے، جیسے کہ کوئی آدمی مر جائے اور اس کا مال جو وہ چھوڑ کے جائے، گھر، پراپرٹی، وہ لوگ تقسیم کر لیتے ہیں، تو اس طرح مرنے والے کی بیوی کو بھی مال کی طرح بانٹ لیتے تھے جاہلیت کے زمانے کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے عورتوں کے حقوق بتلائے کہ عورتوں سے اچھا سلوک کرو، اور کسی عورت کا شوہر مر جائے، بیچاری بیوہ ہو جاوے یا طلاق دے دے رے، تو ایسی بیوہ عورتوں سے بھی تم شادی کرو، ایسی بیوہ عورتوں کو نوکرانی کام والی کی طرح مت رکھو، ایسی بیوہ عورتوں کو مال کی طرح وارثے میں تقسیم مت کرو، بلکہ عزت کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی نکاح کرے۔ اور خود پیارے نبی جی نے جتنی بھی شادیاں کی سب بیوہ عورتوں کے ساتھ کی، صرف ماں عائشہ ایک کنواری عورت تھی، باقی تمام بیوہ، بعض تو ڈبل جگہ بیوہ ہوئی، ایک شوہر انتقال کر گیا، دوسری شادی ہوئی، وہ شوہر مر گیا یا طلاق دے دی، ڈبل بیوہ، 2 جگہ بیوہ، 3 جگہ بیوہ، ایسی عورتوں سے حضور نے نکاح کیا، شادی کی، یہ ہے رحمت للعالمین، اور سب عورتوں کو سنبھالا اپنے نکاح کے اندر۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت مسلمانوں کے لیے بھی ہے، نان مسلم کے لیے بھی ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے، پرندوں کے لیے بھی ہے، نوکروں کے لیے بھی ہے، غلام کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، دکھیوں کے لیے بھی ہے۔ آپ کو سن کر کے حیرانی ہوگی، قرآن میں سنا ہم نے، پچھلی امت کے اندر جب لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب بھیجتے تھے۔ ہم نوح علیہ السلام کا قصہ سنا کہ پوری قوم کو اللہ نے پانی میں ڈبو دیا، ایمان نہیں لائے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ایمان نہیں لائی تو اللہ نے ان کے اوپر آندھی، سائیکلون بھیجا، عذاب میں ہلاک کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایمان نہیں لائی
اللہ نے آسمان سے پتھر برسائے اور پتھر برسا کر کے ان کو اللہ نے ختم کر دیا. اب اس امت کے اندر لوگ ایمان نہیں لاوے پھر بھی عذاب عام عذاب نہیں آتا ہے. پچھلی امتوں پر عام عذاب آیا, پوری پوری قوم کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا, ختم کر دیا. یہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ آپ کی رحمت کی برکت سے اس امت کے اوپر, امت کے بے ایمانوں کے اوپر, کافروں کے اوپر اللہ کا عام عذاب نہیں آتا. پتھر نہیں برستے, زمین پھاڑ کے اللہ اندر دھسا نہیں دیتے. اور قرآن میں خود حضور نے اللہ نے فرما دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. نبی جی آپ ہے, ہم آپ کی امت کو جنرلی عذاب نہیں دیں گے, عام عذاب نہیں دیں گے. آپ ہے, آپ کی رحمت ہے, ہم امت کو عام اور جنرل عذاب نہیں دیں گے. چھوٹے چھوٹے عذاب آئے اللہ کی طرف سے. جب تک حضور دنیا میں موجود تھے آپ کی رحمت کی برکت سے عذاب نہیں آیا. اس وقت قبر مبارک کے اندر حیات ہے, زندہ ہے, تو آپ کی برکت سے آپ کی امت کے اوپر اللہ کا عام عذاب نہیں آتا. مومن لوگ گناہ کرے تو بھی نہیں آتا, کافر لوگ ایمان نہ لاوے تو بھی جنرل عذاب نہیں آتا. یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے, بشر تھے. کبھی آپ کو غصہ بھی آ جاتا تھا, کوئی آدمی غلط کام کرے. اور یاد رکھنا حضور کو جو غصہ آیا, بدلا لیا, تو دین کے لیے, شریعت کے لیے, اپنی ذات کے لیے نہیں. ذات کے لیے تو یہ کہ جو حضور کے اوپر تھوک دیتے تھے, حضور ان کے لیے بھی رحمت کی دعا کرتے تھے. راستے کے اندر کانٹے بچھانے والوں کے لیے, پتھر مارنے والوں کے لیے جو نبی رحمت کی دعا کرے. ہاں کوئی دین کے اندر کبھی گڑبڑی کرے تو حضور ناراض ہوتے تھے. تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی, اے اللہ میں کبھی کسی پر ناراض ہو جاؤں اور اس کو میں کچھ کہہ دوں, کچھ بول دوں, تو میرا بولا ہوا آپ اس کے لیے رحمت بنا دیجئے, اس کے لیے مصیبت نہ بنے, تکلیف کا ذریعہ نہ بنے. اس کے لیے اللہ اس کو میرے بولے ہوئے کو آپ رحمت بنا دیجئے. کیسی عجیب دعا مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور کو عجیب رحمت للعالمین بنایا. جب تک حضور پیدا نہیں ہوئے تھے دنیا میں, تب بھی حضور رحمت للعالمین تھے. اس لیے کہ آپ کی برکت سے اللہ نے اس دنیا کو پیدا فرمائے. آپ کی برکت ہے. اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو اللہ زمین آسمان اس دنیا کو پیدا نہ کرتے.
اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے حضور رحمت تھے کہ آپ کی برکت سے اللہ نے یہ پوری دنیا بنائی، یہ کائنات بنائے، اور آپ اپنی ماں کے پیٹ میں آئے، رحمت بن کر کے آئے۔ ماں آمنہ کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی، ورنہ جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے عورتوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، عورتیں بہت پریشان رہتی ہے۔ لیکن ماں آمنہ کے پیٹ میں جب حضور تھے وہاں بھی رحمت تھے کہ ماں آمنہ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اور پیچھے آپ نے مجلسوں میں یہ سنا کہ ماں آمنہ کے پیٹ میں آنے سے پہلے جب اپنے ابا جان کے پیٹھ میں تھے، ان سے پہلے دادا جان کی پیٹھ میں تھے، تو اس وقت حضور کا نور مبارک ایسا چمکتا تھا کہ اس کے طفیل کے اندر لوگ جو ہے دعائیں کرتے تھے، اور وہ دعا قبول ہوتی تھی اور مصیبت دور ہو جاتی تھی۔ پھر دنیا میں آئے، بچپن ابھی تو، لیکن رحمت کہ حضرت خدیجہ کے گھر کے اندر روشنی، نور، چمک آئی۔ ماں حلیمہ کے یہاں گئے تو رحمت ہی رحمت بن کے گئے کہ ان کی بکریوں میں دودھ آنے لگا، ان کے علاقے میں دکاڑ تھا، پھر بھی ان کی بکریوں میں دودھ آنے لگا۔ ماں حلیمہ کی گدھی کمزور تھی، وہ طاقت والی ہو گئی۔ جہاں رہے ہمارے حضور رحمت بن کے رہے۔ بچپن میں مکہ میں رحمت، وہاں ماں حلیمہ کے یہاں دودھ پینے گئے، وہاں بھی رحمت۔ پھر جب دودھ چھوٹ گیا، ماں حلیمہ پھر مکہ چھوڑ گئی حضور کو، تو مکہ آنے کے بعد پورے مکہ والوں کے لیے رحمت رحمت رحمت۔ کیسی عجیب رحمت کہ مکہ کے اندر خطرناک جھگڑے ہوئے، خطرناک لڑائی ہوئی، اور جھگڑے کا ٹائٹل تھا کعبہ شریف اور حجر اسود۔ ہمارے حضور کی رحمت کہ حضور نے جھگڑا نہیں ہونے دیا اور ایسی صلح کرائی کہ پورے مکہ والے ماننے کے لیے مجبور ہو گئے۔ رحمت رحمت۔ پھر نبی بنائے گئے، 40 سال کی عمر ہو گئی، مکہ والوں کے لیے اللہ کی رحمت آئی، قرآن اترنا شروع ہوا، مکہ میں جبرائیل کا آنا شروع ہوا، فرشتوں کا آنا شروع ہوا۔ حضور کی رحمت ہے، یہ برکت ہے۔ ارے ہجرت کر کے مدینے پاک تشریف لے گئے، تو ہجرت کے سفر میں وہاں بھی رحمت۔ ایک عورت ام معبد تھی، ان کے یہاں بیچ میں راستے میں رکے تو ان کے جانوروں میں دودھ کی اتنی برکت ہوئی کہ وہ تو حیران رہ گئے کہ آدمی کون ہے۔ اور مدینہ جس دن قدم رکھا، مدینہ کی آب و ہوا بہت ڈینجر تھی، پہلے زہریلی ہوا تھی مدینہ کی، وہاں لوگوں کو بخار بہت خطرناک آتا تھا۔ مدینہ کی آب و ہوا بہت خراب تھی، زہریلی آب و ہوا، لوگ بیمار ہوئے، بخار آوے، ایسی آب و ہوا تھی مدینہ پاک کی۔ لیکن جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو حضور کی رحمت اور دعا کی برکت سے پورے مدینہ کی آب و ہوا بہترین بن گئی، بیماریاں ختم ہو گئی، زہریلی ہوا ختم ہو گئی، شفا کا ماحول بن گیا، اور مدینہ کے اندر برکت برکت، خیر خیر ہو گئی، تقدیر چمک گئی مدینہ کی طرف۔
قبر میں آج حضور موجود ہے، قبر مبارک میں، اور وہاں زندہ ہے، تو وہاں سے پوری دنیا کے لیے حضور رحمت ہے، قبر سے بھی رحمت ہے، ہر جگہ رحمت ہی رحمت۔ اللہ آپ کو اور مجھے بار بار مدینے پاک لے جاوے۔ یہ جو ہرا ہرا گنبد مبارک ہے، گنبد خضرا، اس کے اوپر دھیان سے دیکھنا ایک چھوٹی سی جالی بنی ہوئی ہے قبلے کی طرف میں، قبلے کی طرف باہر جاؤ تو وہاں سے نظر آئے گی، کھڑکی ہے چھوٹی سی، اس کے ساتھ چین بھی لگی ہوئی ہے، کہ جب کبھی مدینہ کے اندر بارش نہیں ہو رہی، دکاڑ کا ماحول ہو جا رہے، تو وہ کھڑکی ذرا سی کھول دیتے ہیں تو فوراً مدینہ میں رحمت کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ آج بھی حضور رحمت ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ جو کھڑکی گنبد بناتے وقت بنائی تھی، تو وہاں جہاں قبر مبارک میں نورانی مبارک چہرہ ہے، اس کی سیدھی لائن کے اندر گنبد کے اندر وہ چھوٹی سی کھڑکی بنی ہوئی ہے۔ اب جب جانا ہو تو دھیان سے دیکھ لینا۔ جب بھی مدینہ میں دکاڑ کا ماحول ہوتا ہے، بارش نہیں برستی، تو ذرا سا اس کھڑکی کو کھول لیتے ہیں، رحمت کی بارش فوراً شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت قبر اطہر کے اندر بھی حضور رحمت ہے، اور کل قیامت کا میدان ہوگا، وہاں بھی رحمت للعالمین ہوں گے، تمام انسانوں کے لیے وہاں بھی رحمت، اس لیے کہ اللہ کا حساب شروع نہیں ہوگا۔ اللہ اس دن اتنے غصے میں ہوں گے، غضب میں ہوں گے اللہ تعالیٰ، کون کہے جا کر کے اللہ حساب شروع کرو؟ سارے نبی کہیں گے ہمارا کام نہیں ہے۔ اخیر میں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اللہ کو کہیں گے، حساب کتاب شروع ہوگا، حوض کوثر پلائیں گے۔ کتنی بڑی رحمت! اللہ ہمیں بھی اس دن حضور کے نورانی ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے۔ کتنی بڑی رحمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر شفاعت کریں گے، اے اللہ میرا یہ امتی گنہگار، اس کو معاف کرو، اللہ یہ گنہگار امتی، اس کو معاف کرو۔ کتنے امتیوں کی حضور مغفرت کرائیں گے؟ فرمائے تھے حضور ایک حدیث کے اندر، جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا، میں اللہ سے کہوں گا میں راضی نہیں ہوں، میرا ایک ایک امتی آ جائے پھر میں راضی ہوں گا۔ کیسی رحمت للعالمین ہے! تو دنیا میں آنے سے پہلے بھی رحمت للعالمین، عالم ارواح میں بھی رحمت للعالمین۔ اللہ نے پوچھا الست بربکم، تو سب سے پہلے ہمارے حضور کی روح مبارک نے کہا بلا، اللہ آپ کو ہمارے خدا اللہ۔ پھر سب نے جواب دیا۔ ہر موقع پر رحمت للعالمین ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں بھی حضور کی طرح دوسروں کے لیے رحمت بننا چاہیے، رحمت بن کے زندگی گزارے، دوسروں پر مہربانی کرے، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچاوے، لوگوں کو راحت پہنچاوے۔ یہ ہے رحمت للعالمین کے امتی ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری کہ ہم بھی رحمت بنے لوگوں کے لیے، جیسے ہمارے حضور سب کے لیے رحمت تھے، ہم بھی سب کے لیے رحمت بنے، کسی کے لیے تکلیف نہ بنے۔
اسی لیے ایک دعا اللہ سے مانگا کرو، میں آپ کو سکھاتا ہوں۔ اے اللہ مجھے ہر ایک کا حق پہچاننے کی اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ چھوٹی لیکن بہت بڑی دعا ہے، یہ رحمت والی دعا ہے۔ اے اللہ مجھے ہر ایک کا حق پہچان کر اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہے رحمت والی پیاری پیاری دعا ہے۔ اللہ ہم سب کو رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائیں۔ حضور کی طرح ہمیں بھی اللہ سب کے لیے رحمت بننے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائیں، اور اللہ قیامت کے دن ان کی رحمتوں سے اور دنیا میں ان کے رحمت اور فیض سے ہمیں مالا مال فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما، ہر ایک کے لیے ہمیں رحمت بننے کی توفیق عطا فرما، زحمت اور وبال بننے سے ہماری حفاظت فرما، ہماری عمر میں عافیت عطا فرما، عافیت اور برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو صحت عافیت سلامتی عطا فرما، امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو جس پریشانی میں ہے اس کو نجات عطا فرما۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے، اے اللہ اس کے ایمان کی، اسلام کی، جان کی، مال کی، عزت کی، عصمت کی، ہر چیز کی اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ عافیت سلامتی عطا فرما، ہر طرح کی آفتوں سے حفاظت فرما۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.